شہکار میں ہو، جنگل میں کوہسار میں ہو، سورج چاند ستاروں میں، مومن کے کردار میں وہ، حور و ملکیاں جن و بشر، سب پر ہے مالک کی نظر، ہر دم اس کا ذکر سنا، اللہ اللہ کرتا جا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ وہ بابرکت مہینہ ہے کہ جس میں قرآن پاک کا نزول ہوا، اور اس مہینے میں بے پناہ برکتیں ہیں، بے پناہ رحمتیں ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے میں بے پناہ اپنی رحمتوں برکتوں کا نزول فرماتا ہے، اور اسی بابرکت مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کا نزول فرمایا۔ تو یہ بہت ہی بابرکت مہینہ ہے کہ جس میں انسان ایک نیکی اگر کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں اسے 70 گنا نیکی عطا فرماتا ہے۔ اگر تو مہانے سے مروی ہے، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کو اس وقت تک کوئی ذلیل نہ کر سکے گا جب تک وہ رمضان کا احترام کرتے رہیں گے، جب تک وہ رمضان کا حق ادا کرتے رہیں گے۔ تو حضرت ام ہانی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ماہ رمضان کا احترام کیسے کریں اور حق ضائع کرنا کیا ہوتا ہے؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کبیرہ گناہوں سے بچنا، زنا، جھوٹ، غیبت، چغل خوری، ماں باپ کو ستانا، ان پر ظلم کرنا، اور اذان کی آواز سن کر بھاگنا وغیرہ، یہ سب کبیرہ گناہ ہیں۔ اب تو انسان سے احساس گناہ تک مٹ گیا۔ اب انسان اگر گناہ کرتا بھی ہے تو اس کو اس بات کا احساس بھی نہیں ہوتا کہ مجھ سے کوئی گناہ سرزد ہو گیا، مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی، اور مجھ سے اگر کوئی غلطی ہوئی ہے تو میں سچے دل سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کروں۔ تو انسان کے اندر جو گناہ کرنے کے بعد جو ایک خوف، ایک ڈر ہوتا تھا، آج وہ ڈر، آج وہ خوف ختم ہو گیا۔ اور اگر خوف خدا ختم نہ ہوا ہوتا، گناہوں کا خوف اگرچہ اس کے اندر سے ختم نہ ہوا ہوتا، تو انسان اذان کی آواز سن کر کبھی اپنے گھر میں نہ بیٹھتا، اذان کی آواز سن کر کبھی چوراہوں پہ نہ بیٹھا ہوتا، اذان کی آواز سن کر کبھی اپنے محلوں کے کنارے گلیوں میں نہ بیٹھا ہوتا۔ اگر خدا یا گناہ کا ڈر اگر اس کے ہوتا، اس شخص کو اگر ان چیزوں کا ڈر ہوتا، تو کبھی بھی وہ مسجد سے دوری اختیار نہ کرتا، علماء حق سے کبھی وہ دوری اختیار نہ کرتا، مگر کر لیا اس وجہ سے اس کے اندر سے اللہ کا خوف، نبی کی محبت اور گناہوں کا ڈر جاتا رہا۔ اور اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے کی عادت عبادت نہیں ہے، روزے کی عادت عبادت نہیں ہے، بلکہ روزے کو جو عبادت سمجھ کر کرتا ہے تو اس شخص کے لیے نجات ہے، نہ کہ روزے کو عادت بنانے والے کی۔ ایک شخص وہ ہوتا ہے کہ میرے گھر والوں نے روزہ رکھا تو میں بھی رکھوں گا، میرے بھائی نے رکھا میں بھی رکھوں گا، میرے بچے نے رکھا میں بھی رکھوں گا، بیٹے نے کہا میرے باپ نے رکھا میں بھی رکھوں گا، تو یہ اس نے رکھا تو میں بھی رکھوں گا، یہ عادت ہے۔ کیونکہ نہ رکھیں گے تو کیا کریں گے؟ تو یہ ایک عادت ہے۔ تو انسان نے اپنی اس عادت کو عبادت بنانے کی کوشش کی، تو یہ عادت ہے، عبادت نہیں ہے۔ عبادت کیا ہے؟ رمضان کا مہینہ آ گیا، میں روزے رکھوں گا، قرآن کی تلاوت کروں گا، میری ایک وقت کی نماز نہیں چھوٹے گی، میرے زبان سے جھوٹ، غیبت، چغل خوری نہ نکلے گی، نہ میں سڑکوں پہ گھوموں گا، نہ ٹہلوں گا، نہ وقت ضائع کروں گا، بلکہ اللہ اور اس کے ذکر میں لگا رہوں گا اور اللہ کو میں راضی کرتا رہوں گا۔ یہ ہے رمضان المبارک کا حق بھی ہے، اور یہ رمضان المبارک کا احترام بھی ہے۔ تو ہم آپ دیکھیں کہ ہمارے اندر کتنا اللہ کا خوف ہے، کتنی ہمیں نبی سے محبت ہے، اور ہم گناہوں سے ڈرتے ہیں یا نہیں ڈرتے ہیں، کہ گناہ کرنے کے بعد بھی ہم اکڑتے ہیں یا نہیں اکڑتے ہیں۔ کیونکہ اس وقت میں انسان کے اندر سے جو احساس گناہ کرنے کے بعد ہوتا ہے، وہ احساس گناہ ختم ہو گیا۔ انسان سوچتا ہے کہ میں نے روزہ نہیں رکھا تو کیا ہوا، میں نے رمضان کے روزے نہیں رکھے تو کیا ہوا، میں نے نماز نہیں پڑھی تو کیا ہوا، میں نے قرآن کی تلاوت نہیں کی تو کیا ہوا، میں نے اگرچہ کوئی نیک عمل نہیں کیا تو کیا ہوا۔ تو ان کی نظر یہ ہوتی ہے کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہماری شفاعت فرمائیں گے۔ بے شک سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہماری آپ کی شفاعت فرمائیں گے، مگر شفاعت کن کی ہوگی؟
اس بات کو بھی تو ہم دھیان میں رکھیں کہ حضور نے فرمایا جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں وہ جنت میں جائیں گے، باقی تمام جہنم میں جائیں گے۔ تو آپ خود اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچیں، کیا صحابہ بے نمازی تھے؟ کیا صحابہ بے روزے دار تھے؟ کیا صحابہ چغل خور تھے؟ کیا صحابہ غیبت والے تھے؟ کیا صحابہ جھوٹ بولتے تھے؟ کیا صحابہ کے اندر کوئی بدفعلی تھی؟ کیا صحابہ اذان کی آواز سن کر بھاگ جاتے تھے؟ کیا صحابہ کے اندر یہ برائیاں پائی جاتی تھیں؟ کیا صحابہ شراب پیتے تھے، جوا کھیلتے تھے؟ نہیں کرتے تھے، یہ بد عملیاں ان کے اندر نہیں تھی، مگر آج ہمارے اندر پائی جاتی ہے۔ وہ صحابہ گناہ کرنے کے بعد ان کا دل ڈر جاتا تھا، اور جبکہ ان سے وہ گناہوں سے بچتے تھے اور بار بار بچتے تھے، مگر کبھی کسی سے گناہ ہو جائے تو وہ فوری طور پر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیا کرتے تھے، یا حضور کے پاس آ کر کے التجائیں کرتے تھے، حضور مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، مجھ پر حد نازل کیا جائے، جو میرے اوپر حد نافذ کیا جائے۔ اور سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بہت سے ایسے واقعات ہیں کہ جس میں سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حد نافذ فرمائی ہے۔ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، السلام بادشاہ دو جہاں، السلام سرور کون و مکان، السلام خسرو دنیا